الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان یہودی اور نصرانیوں سے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ قل اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو، وہو ربنا وربکم، حالانکہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا پروردگار بھی اللہ ہے، سب کا پروردگار ایک ہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے کیے کا بدلہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم بندگی اسی کے لیے خاص کر دیے ہیں۔ ام تقولون، اور کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے، یہودی مذہب پر یا نصرانی مذہب پر تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دو ان سے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے یا مسلمان تھے، یہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس کے پاس گواہی، شہادت اس کے پاس موجود کتاب میں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، پھر بھی وہ آدمی اسے اس شہادت اور گواہی کو چھپاتا ہے۔ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دو کہ تم اللہ کے بارے میں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ تمہارا رب اور ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم بندگی کو اسی کے لیے خاص کر لیے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے؟ وہ پیغمبر، وہ تمام پیغمبران یہودی تھی یا نصرانی تھے، اس بات سے تم زیادہ واقف ہو یا اللہ زیادہ واقف ہے؟ اس بات کو تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اپنے پاس موجود کتاب میں اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی آئی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو کرتے ہو وہ تمام چیزوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اس میں پہلی بات، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ دوسری بات، تمہارا رب اور ہمارا رب، جو رب ہمارا ہے وہی رب تمہارا بھی ہے، سب کا رب اللہ ہی ہے۔ تیسری بات، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ، ہم اپنے کیے کا پائیں گے، تم اپنے کیے کا پاؤ گے۔ چوتھی بات، ہم بندگی کو اسی اللہ کے لیے خالص کر لیے۔ پانچویں بات، کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یا تو یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے تھے؟ چھٹی بات، یہ سب پیغمبران حضرت ابراہیم، اسماعیل وغیرہ تو انہوں یہودی تھے یا نصرانی تھے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ساتویں بات، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی گواہی کتاب میں موجود تھی، پھر بھی اس نے حق کو، گواہی کو، اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی گواہی کو چھپایا؟
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ 8ویں بات، تم جو کر رہے ہو گواہی کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حق بات کو چھپا رہے ہو، تمہاری ان کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہودی یا نصرانی یہ لوگ مسلمانوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، اللہ کے متعلق جھگڑتے تھے، اور ان کا کہنا، ان کو اپنے نسب پر بڑا غرور تھا، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ حالانکہ جس کے پاس ایمان ہے وہ آدمی، اور جس کے پاس ایمان اور اعمال ہے وہ آدمی کامیاب اور نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے پاس حسب نسب خاندان اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ تو ان کا کہنا یہ کرنے کے کام تو پورا کر دیے، مطلب نہیں کرنے کے کام کر دیے لوگ یہودی نصرانی، انبیاء کو قتل نہیں کرنا تھا، قتل کر دیے، اور کتاب پر عمل کرنا تھا، عمل نہیں کیے، چھوڑ دیے، کتاب کو بدل کر رکھ دیے۔ اس وقت کے موجود پیغمبروں کی روگردانی کی، نافرمانی کی، اور ان تمام کاموں کے باوجود اور اپنے اعمال اور عقیدوں میں شرک کو داخل کر دیا، اور اسلام کے اندر شرک نہیں ہے، عقیدوں کے اندر اعمال کے اندر شرک کی بو بھی نہیں ہے، شرک کی بات بھی نہیں ہے۔ اب ان یہودی مذہب میں، عیسائی مذہب کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ اب یہ لوگ یہ تمام کام کر کے بھی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا غلط خیال ہے، اللہ نے ان کے غلط خیال کا رد کیا ہے، ان کے غلط عقیدے کی اللہ نے تردید کی ہے۔ اور مزید ان لوگوں کا کہنا کیا کہ ان لوگوں کا بنیادی طور پر ذہن میں ان کا زعم کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے، تو ان کو یا تو یہودی بننا پڑے گا یا تو نصرانی بننا پڑے گا، یا تو یہودی یا تو عیسائی بننا پڑے گا۔ ایسا ان کا دعویٰ تھا، اوپر کے صفحے کی شروع آیت میں بیان کیا گیا تھا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم کہو ہم ایسا نہیں کریں گے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اب ہم جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اندر شرک نہیں ہے، ہم ان کے مذہب کو فالو کریں گے۔ اب تم جو کہتے ہو اگر تم کو کامیابی چاہیے، ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ۔ تو یہ یہودی مذہب یا عیسائی مذہب یہ کب کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے، ان کے زمانے کا نہیں ہے۔ اب تمہارا کہنا، یہودیوں کا کہنا، عیسائیوں کا کہنا کہ پہلی بات تو کیا کہ تم کو کامیاب ہونے کے لیے یا تو یہودی بننا پڑے گا یا تو عیسائی بننا پڑے گا، تورات کو، انجیل کو فالو کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایک بات تو یہ، دوسری بات کیا کہ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل، ابراہیم بھی، ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق بھی، اور حضرت ابراہیم کے پوترے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ سب جگہ بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے بول کر یہودیوں کا، عیسائیوں کا کہنا۔ تمہارے باپ دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں سے کہنا کہ تمہارے باپ دادا دیکھو ابراہیم، اسماعیل، یہ سب لوگ بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو اللہ ان سے ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر ان سے پوچھو کیا انہوں جب تھے تو ان کے زمانے میں تمہیں تھے کیا؟ انہوں یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تمہیں ان کے زمانے میں، ابراہیم اسماعیل کے زمانے میں تمہیں زندہ نہیں تھے، تم پیدائش نہیں ہوئے، اور تمہارا یہودی مذہب شروع نہیں ہوا۔ اب تمہیں کیسا کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے پورے یہودی بن گئے تھے یا نصرانی بن گئے تھے، اس لیے تم بھی یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس وقت میں، اب تم کیسے کہتے ہو؟ تمہارا وجود نہیں تھا، تم جن پیغمبر کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، جھوٹا دعویٰ، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا، تورات پر عمل کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، وہ کتاب بھی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور تمہارے پیغمبر بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ ان کے زمانے کے بعد تمہارے پیغمبر موسیٰ آئے ہیں، ان کے زمانے کے بعد تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی ہے، تمہارا مذہب شروع ہوا ان کے بعد میں۔ اب تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودی مذہب شروع ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھی یا نصرانی تھی، اس لیے مسلمان تم بھی اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ۔ یہ تمہارا عقیدہ ہی باطل ہے،
تمہاری بات ہی غلط ہے. اس وقت تو تمہیں تھے وہ یہودی تھے نصرانی تھے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ وہی ارشاد فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ. وہ لوگ یہودیاں تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پوری، یا وہ لوگ مسلمان تھے، یہ تمہیں زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. تو پھر آگے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی. یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی. اب اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. ان لوگوں کے پاس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ان کے پیغمبروں پر آئی ہوئی کتاب موجود تھی، اس کے اندر توحید کا پیغام تھا، اور اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان کی اطاعت ان کے اوپر فرض تھی. جس زمانے میں جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی اطاعت اس زمانے کے لوگوں پر فرض ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے ان کے پاس کتاب رکھ کر بھی اس زمانے کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی. ان لوگوں نے اپنی پاس موجود کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی، جو گواہیاں موجود تھی، تو ان تمام گواہیوں کو، ان تمام باتوں کو یہ لوگ ڈھانپ دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، اسے بیان نہیں کرتے تھے. تو یہودی، موجودہ یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کے لیے سبق کیا تھا کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض تھا ان کو، لیکن یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لے. جیسا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتی، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ان کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہی جھوٹا ہے. کتاب پر عمل کرنے کا دعویٰ جھوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا. اب عیسائیوں کو دیکھ لو، ان کے پاس موجودہ کتاب، اس میں بھی تورات کے اندر بھی، یہودیوں کے پاس موجود تورات کتاب کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبق ہے، پیغام ہے، میسیج ہے. اور یہودیوں کے پاس موجود کتاب انجیل کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا سبق ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اطاعت کرنا، تم ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر کہنے کے بعد بھی عیسائی لوگ اب تک بھی ایمان پر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی بات کیا، بنیادی بات اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی لوگ انہوں حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھیں گے تو انہوں اپنی اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہی ہوں. کیسا عمل نہیں کر رہی؟ تو ان کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہے. یہودیوں کے پاس موجود کتاب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے پاس موجودہ کتاب انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مذہب پر سچے ہو تو تمہیں کیا کرو، آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر تمہیں اگر ایمان لاتے ہو تو پھر تمہیں سچے اپنے مذہب پر عمل کرنے والے، ورنہ تمہارے مذہب پر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے کتاب کو بدل دیے، کتاب کی آیتوں کو بدل دیے، کتاب کے احکامات کو بدل دیے، کتاب کے اندر جو سزائیں تھیں، کس گناہ کی کیا سزا تھی، ان سزاؤں کو بدل کر دیے. اب کتاب کو بدل دی تو ان کے کیا کر سکتے، اب پوری کتاب کو بدل دیے. اب اس لیے یہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لگے تو اب انہیں کیا بولتے، تمہاری کتابوں کے اندر ہے تو ہمیں جا کر بولے، تو انہیں کیا بولتے، کہاں ہے ہماری کتابوں کے اندر تھا، تمہیں بدل دیے اسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے چند سالوں کے بعد ہی انجیل کتاب کو 300 مرتبہ بدل کر رکھ دیے. اب تک چند سالوں کے بعد وہ حال تھا، تو اب تک کتنے سال ہوا، 2000 اس پر 3 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، آ کر دنیا سے جانے کے بعد. تو اب یہ لوگ ان کی کتاب کو کتنے مرتبہ بدل دیے ہوں گے، کتنے ہزار مرتبہ انجیل بدل دیے ہوں گے. اب یہودیوں کو تو پوچھو نہ کو، ان کا کامش وہ تھا، پیغمبروں کو قتل کر دیے، پیغمبروں کے زمانے سے ہی کتاب کو بدل کر دیے تھے. موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر چلے گئے، تو ان کے آنے تک ہی کیا کر دیے، بچڑے کی پوجا شروع کر لیے. نبی موجود ہیں، نبی کتاب لینے کے لیے پہاڑ پر گئے تو کیا کر دیے. نبی کا سبق تھا کہ توحید پر رہو، اللہ کی بات کرتے رہو. ذرا نبی ذرا دن پہاڑ پر چاہو اعتکاف کر لو، کتاب لانے گئے تک، کتاب لے کو آئے تک کیا کر دیے، بچڑے کو خدا بنا لیے. نبی ہے سو کچھ نبی کی قدر نہیں کی. اب نبیاں جا کر اتنے زمانہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام جا کر کتنے سالہ ہو گئے. اب ان کے جانے کے دنوں انہوں ہے سو انہوں توحید پر نہیں تھے، انہوں ہے سو انہوں بچڑے کی پوجا کر لی. اب انہوں جہاں کو اتنے سالہ معاملے تو کیا اتنے بار انہوں کتاب بدل دیے ہوں گے، پورے شریعت کو بدل کر راہ کر دیے ہوں گے. تو موجودہ لحاظ سے کوئی بھی 3 مذہبوں میں سے، اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہودی اور عیسائی، نہ ان لوگوں کے پاس موجودہ کتاب صحیح کتاب ہے، اصلی کتاب ہے، نہ پھر یہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح عمل کر رہے ہیں.
دو بھی باتیں غلط ہے. انہوں اپنے پاس موجودہ کتاب کو بھی صحیح باقی نہیں رکھ سکے. ان میں سے یہودیوں میں سے دیکھو کون تو بھی ان کی کتاب کا حافظ ہے کا یہودیت کتاب تورات کا حافظ ہے کا نہیں ملے گا آپ کو کتاب. تورات کے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے, انجیل کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن قرآن کے حافظ آپ کو مل جائیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. اللہ اس کے حروف کی, الفاظ کی, معانی کی, مطالب کی اور اس کی تفسیر تشریح کی اللہ تعالیٰ حفاظت اللہ تعالیٰ حافظوں کے ذریعے سے, عالموں کے ذریعے سے اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو ان کے پاس کوئی حافظ نہیں ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس. اب ایک بات تو کیا آخری بات کہ یہ لوگوں کو اپنی کتاب یاد نہیں ہے اور انہوں یاد کرے بھی نہیں, کر سکتے بھی نہیں ہو. کئی تو وہ پہلے سے غفلت اور کہانی سوچی کرنے لگے تھے. نبیاں ایسے زمانے سے جو نبیوں کو قتل کرنا, نبیوں کی بات کا انکار کرنا, یہ سب پہلے سے شرائط پہلے سے شروع کر لیے. اب دوسری بات ان کی کتابوں کے اندر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تمہیں, اگر ان کی زندگی میں تم زندہ رہو تو پھر کیا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی مانو اور آخر نبی مانو. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس کتاب کو تم فالو کرو, ان کی تعلیمات پر عمل کرو. یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. پھر بھی کیا کر رہی ہے لوگ اس کتاب پر جہاں وہ باتیں رہتے ہیں سچی باتیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ان کے یہ صفات ہوں گے ایسا بول کر جہاں رہتا ہے کہ اسے, یا پھر احکامات رہتے, گناہوں کی سزا رہتے ہیں تو وہاں کیا کر دیتے تھے, اسے چھپا دیتے تھے. وہ آیتوں کو چھپا دیتے تھے ہاتھ رکھ کر, یا وہ آیت کیا کرتے تھے پہلے سے آگے سے پڑھتے تھے وہ آیت کو, یا بعد کی آیت پڑھتے تھے. جہاں وہ سزا کی آیت ہوتی تھی یا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوتے تھے اس آیت کو چھپا دیتے تھے. مطلب کیا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی ہوئی کتاب موجود تھی, پڑھتے تھے, سنتے تھے, سمجھتے تھے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر کی یہ صفات ہوگی, یہ صفات ہوگی, دیکھو ان کو مان لو, ان کو ایمان لاؤ, ان کو تم اطاعت کرو. مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں کہ پہلے پارے میں ہے کہ جب ان کی جنگ کافروں سے ہو جاتی تو جنگ کے وقت میں یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری جنگ, یہودیاں عیسائیاں, کہ اے اللہ ہماری جنگ اب کافروں سے ہونے والی ہے, تیرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے تو ان کے صدقے میں تو ہم کو ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, ہم کو کامیاب فرما, نجات عطا فرما. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے, نام لے کر دعا کرتے تھے. مطلب کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کیا ہوں گی, ان کا نام لے کر دعا کرنے سے اپنے کام کیسے پورے ہوں گے یہ معلوم تھا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر دشمنوں سے کامیابی پانے کے لیے, جنگ جیتنے کے لیے نام لے کر دعا کرتے تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب ان کا نام لے کر جو دعا کرتے تھے تو پہلے جنگ میں جانے سے پہلے, اب انہوں آ گئے ہیں, ادھر یہ لوگ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو مانو, ان پر ایمان لاؤ, تو کیا کرتے تھے, نہیں مانتے, ہمیں کئی کو نہیں مانتے. اس لیے کہ انہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہماری اولاد حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں, انہوں ایسا بول کر صرف یہ وجہ سے انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے. اب یہ عقل مندی بولتے اسے, یا پھر اسے حسد بولتے, دشمنی بولتے, یہ تھا سن کے اندر, صرف یہ تھی سن کے اندر. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ یہودی اور عیسائی لوگوں کا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے, ورنہ کوئی اور بات نہیں. ایک بات تھی سو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے, اس لیے ہم کو بھی نہیں مانتے. اگر وہ ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے, حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوتے, ہم ان کو مانتے تھے, نبی مان کر ان پر ایمان لاتے تھے. یہ سب یہ بات بھی جھوٹی ان کی, نہیں مانتے وہ لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں سرکا, اگر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے, تب بھی نہیں مانتے نا. ماننے والا آدمی اللہ کا کلام بول رہا ہے, ان پر وحی آ رہی ہے, اتنی باتیں دیکھ کر تو ماننا تھا. اگر ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی کسی کے پاس شاگرد بن کر تعلیم حاصل نہیں کیا ہے, پڑھنا نہیں سیکھا, پھر بھی آسمان کے اوپر کی باتیں کر رہا ہے, زمین کے نیچے کی باتیں کر رہا ہے, یوسف علیہ السلام کون تھے, ان کے بھائیاں کون تھے, یہ سب چیزیں بتا رہا ہے, جبکہ ان کے زمانے میں یہ آدمی نہیں تھا, پھر بھی وہ حقائق بیان کر رہا ہے. تو ایسا آدمی جو کسی کا شاگرد نہیں بنا ہے, کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, پھر بھی پہلے کی باتیں کر رہا, بعد کی باتیں کر رہا ہے, آسمان کے اوپر کی باتیں کر رہا ہے, زمین کے نیچے کی باتیں کر رہا ہے,
تو یہ آدمی ضرور نبی ہوگا، یہ آدمی ضرور اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اس کے اوپر وہی آتی ہوگی۔ اتنی باتیں دیکھ کر تو یہ لوگ ایمان لانا تھا، کتنی باتیں دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ مطلب کیا، جب ان کے اندر ضد آ گئی تو وہ آدمی، کسی آدمی کے اندر ضد ہوتی ہے تو وہ آدمی حقائق کو دیکھ کر بھی، اجالا ہے دیکھ کر بھی وہ آدمی اجالا ماننے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کے اندر ضد ہوتی ہے تو وہ آدمی اجالا ہے دیکھتا ہوا بھی اسے نہیں مانتا، اجالا بول کر نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اب ہمارے لیے سبق کیا؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ پہلی بات اور میرا سبق تو کیا کہ یہودیوں کی طرح آدمی ضدی نہیں بننا چاہیے۔ دوسرا سبق کیا؟ دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے، حقائق جب کھل کر آ جاتے ہیں تو دیکھو ایسا کرنا، دیکھو یہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہے ہمارا، داڑھی رکھو، بالا ایسے رکھو، کپڑے ایسے رکھو۔ جب حقائق اور اسلامی احکامات اور حکمتیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں ایسا کہیں کو ایسا کر سکتے تو ایسا بھی کر سکتے، تو وہاں ہماری دال نہیں گرانا، ہمارے عقل کے گھوڑے وہاں ہمیں بھگانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ بول رہی قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اچھا اب سے ایسا نہیں کرتے، اب تک ہمیں معلوم نہیں تھا، اچھا اب معلوم ہو گیا، ہمیں اب سے نہیں کرتے۔ یہ اچھے انسان ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہودیوں کی طرح ضد نہیں کرنا، جب دلائل آ گئے، قرآن آ گئی، کتاب آ گئی، تو کیا کرنا؟ اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کے صدقے کامیاب فرمائے۔